لبنانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈولف ہائیکل کی فیلڈ مارشل سید حسن منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال، پاکستان اور لبنان کا فوجی تربیتی اور ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ لبنانی آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار اور بین الاقوامی امن مشنز میں خدمات کو سراہا۔ اور وفاقی بجٹ پر بڑا بریک تھرو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی تجاویز کو قبول کر لیا۔ پیپلز پارٹی بھی بجٹ میں نون لیگ کے بعض تجاویز پر راضی ہو گئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کروانے کے لیے حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ وسائل اور مسائل کو دیکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے لیے سپیس دیں گے۔ ملاقات میں بجٹ امور پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ اہم بیٹھک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال اور وزارت خزانہ کے حکام شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید نوید قمر اور شہری رحمان نے بھی شرکت کی۔ وفاقی بجٹ پر بڑا بریک تھرو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں معاملہ طے پا گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی تجاویز کو قبول کر لیا۔ پیپلز پارٹی بھی بجٹ میں نون لیگ کی بعض تجاویز پر راضی ہو گئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ مسائل اور مسائل کو دیکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے لیے سپیس دیں گے۔ ملاقات میں بجٹ امور پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ اہم بیٹھک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال اور وزارت خزانہ کے حکام شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید نوید قمر اور شہری رحمان نے بھی شرکت کی۔ وفاقی بجٹ تاریخ میں پھر تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بجٹ 10 جون کے بجائے 12 جون کو پیش کیے جانے سے متعلق مشاورت جاری۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی تاخیر کا شکار۔ ذرائع کے مطابق اجلاس 10 جون کو بلانے کی تجویز زیر غور ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ وفاقی بجٹ کے کئی امور تاحال فائنل نہ ہونے کی تصدیق کی۔ کہا بجٹ کے حوالے سے ابھی چیزیں حتمی شکل اختیار کرنا باقی ہیں۔ بات چیت چل رہی ہے، انتہائی قلیل وقت اور محرم الحرام بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں اسی تاریخ پر چیزیں مینج کرنا کیسے ممکن ہوتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں تو بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں۔ تاریخوں میں رد و بدل کے حوالے سے آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بھڑکتے شعلے پھر ٹھنڈے۔ ایران کا اسرائیل پر حملے روکنے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے اسرائیل کو دردناک جواب دیا، حملے روک رہے ہیں۔ اسرائیل نے پھر سے جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ شدید جواب دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 24 گھنٹے میں اسرائیلی وزیر اعظم سے دوسری بار ٹیلیفونک رابطہ۔ ایران پر حملے روکنے کی کڑی ہدایت کی۔ اسرائیل نے ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر حملے روک دیے۔ اسرائیلی عہدیدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر ٹرمپ پہلے بھی نیتن یاہو سے ایران پر جوابی حملہ نہ کرنے کا کہہ چکے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نیتن یاہو نے فوج کو ایران کے خلاف طے شدہ حملے روکنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا جنگ بندی مذاکرات میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ حتمی معاہدے تک جنگ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ امید ہے معاملات جلد آگے بڑھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اٹرنی برقرار، ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی، کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہماری انگلی ابھی بھی ٹریگر پر ہے۔ اسرائیل لبنان میں اپنے تمام اہداف حاصل کیے بغیر کارروائی نہیں روکے گا۔ ایران دوبارہ حملہ کرے گا تو اسرائیل پوری طاقت سے جواب دے گا۔ اسرائیل کسی بھی وقت دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ کا اختتام صرف اسرائیلی اہداف کے اصول کے بعد ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کوارٹس کی بھی اشتعال انگیز بیانات کی، کہا ایران کی دھمکیوں کے باوجود لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔
اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے خبردار کر دیا، صہیونی جارحیت کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا۔ مذاکرات کے لیے ثالث کی موجودگی کے باوجود اسرائیل نے جنگ بندی توڑی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس میں کہا، امریکہ اور اسرائیلی کارروائیاں جنگ بندی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تہران اس صورتحال میں خاموش نہیں رہے گا۔ ایران ضرورت کے مطابق ڈیٹرنٹ اقدامات جاری رکھے گا۔ اسماعیل بقائی نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کے موقف کو جانبدارانہ اور سیاسی قرار دیا۔ بولے، ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ میدان چھوڑا نہ مذاکرات کی میز۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف۔ ایکس پر جاری بیان میں لکھا، قوم کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے، کسی دھمکی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ قومی سلامتی اور عوام کا امن ہماری اولین ترجیح ہے۔ سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے دو بازو ہیں۔ اتحاد اور دانش مندی سے ایران اس آزمائش سے سرخ رو نکلے گا۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر ثابت قدم ہے۔ ایران اپنے حقوق کے دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین سے برداشت کی اپیل۔ ایکس پر بیان میں کہا، تشدد میں اضافے سے نازک جنگ بندی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے کوششیں آخری مراحل میں داخل ہیں۔ برادر ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام جاری ہے۔ تشدد اور تباہی نہیں، امن اور سفارتکاری ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ چین کا فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنے پر زور۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق مزید جنگ کسی فریق کے مفاد میں نہیں۔ تنازعات کا حل سفارتی اور سیاسی ذرائع سے نکالا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی ضروری ہے۔ خلیجی خطے میں امن کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ آزاد کشمیر کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر سے متعلق سیاسی صورتحال وزیر اعظم کے سامنے رکھی۔ کہا، تمام معاملات بات چیت اور مذاکرات سے حل کیے جائیں، مسائل کا حل پارلیمانی راستے سے نکالا جائے۔ بیٹھک میں اہم قومی معاملات اور بجٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت۔ مارچ سے اب تک 3613 لبنانی شہید ہو چکے۔ 29 فوجی اور سیکیورٹی اہلکار بھی شہداء میں شامل۔ لبنانی وزارت اطلاعات کے مطابق 2 روز قبل اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے میں 3 لبنانی فوجی شہید ہوئے، بریگیڈیئر جنرل اور کیپٹن بھی شامل۔ ایران اسرائیل کا ایک دوسرے پر حملے روکنے کا اعلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل $97 فی بیرل سے کم ہو کر $94.56 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں $2 تک کمی ہوئی، $91.57 فی بیرل پر آ گیا۔ مربان خام تیل $91.77 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں۔ پاکستان ویمن ٹیم کا ڈربی میں ٹریننگ سیشن۔ فزیکل ڈرلز کے ساتھ پاور ہٹنگ پر توجہ دی۔ فیلڈنگ سیشن کے بعد نیٹ پر بالنگ اور بیٹنگ کی بھرپور مشقیں۔ پاکستان ویمن ٹیم کل دوسرا وارم اپ میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ T20 ورلڈ کپ 12 جون سے شروع ہوگا۔